جہاں ایک ظالم ایک مظلوم کو دبوچے ہوئے ہے اور ان دونوں میں طاقت، آلات، حالات اور جنگی ساز و سامان کے تناسب کی حالت یہ ہے کہ جیسے آپ کے گاؤں کا کوئی سب سے بڑا بدمعاش کسی گھر کے چھوٹے سے بچے کو دبوچ لے، بالکل وہی حالت ان دو فریقوں کی ہے کہ ایک طرف ایک ظالم کے پاس اڑتے ہوئے جہاز ہیں تو مظلوم کے پاس اس کے جسم کے اڑتے ہوئے چیتڑوں کے علاوہ کچھ نہیں، ایک طرف برستے ہوئے بم ہیں تو دوسری طرف اڑتے ہوئے سروں کے علاوہ کچھ نہیں، ایک طرف وہ ظالم موجود ہے کہ جس کے پاس بہانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ موجود ہے اور دوسرے فریق کے پاس اپنے خون کے علاوہ بہانے کے لیے کچھ نہیں، ایک طرف میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے اپنے بچوں کے علاوہ کچھ نہیں، ایک طرف جنگی جہازوں کی گھن گرج ہے تو دوسری طرف ان کے زخمیوں کی آہیں کراہیں اور عورتوں اور بچوں کی چیخیں ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا اس فلسطین کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہمارا یہ مستقبل ہمارے اس ماضی سے کٹ چکا ہے۔ ہمیں جیسے وہ حضرت اقبال نے کہا تھا، تجھے آواز اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنی وہ میراث تو کھوئی ہی، لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہماری وہ میراث تھی کیا۔ جیسے حضرت اقبال نے کہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، یہ بات ہی المیہ کی تھی، لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، ہمیں یہ تک احساس نہیں کہ ہم نے کھویا کیا ہے، ہمارے اس مستقبل کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا۔ آج ہم نے اس پروگرام کا، اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے تاکہ ہم اپنے اس مستقبل کو اپنے اس ماضی کے ساتھ جوڑ سکیں، ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ ہم اس فلسطین کے دعوے دار کیوں ہیں، وہاں جو بچے، جو بوڑھے، جو عورتیں آج بموں کے نشانے پہ ہیں، جو میزائلوں کے نشانے پہ ہیں، ان بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ صرف اس بات کو اپنے ان بچوں تک پہنچانے کے لیے آج ہم نے اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ تو اس سیمینار کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے تیسرے سیمسٹر سے سید محمد عبداللہ اور حنا اخلاق کو۔ سید محمد عبداللہ اور حنا اخلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ یہ تھے سید محمد عبداللہ اور حنا اخلاق، جو ہمیں قرآن مجید سے وہ آیات سنا رہے تھے جو آج کے فلسطینی بچوں کی زبان میں پکار کے ہمیں کہہ رہی ہیں کہ بولتے نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں مہوش کنول کو BS6 اسلامیات سے۔ ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات، ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، نہ بخشتی جو جہاں کو رہے خدا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، قرینہ مدح و ثنا کا کہاں سے لائے ہم، قرینہ مدح و ثنا کا کہاں سے لائے ہم، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، قرینہ مدح و ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، قرینہ مدح و ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات۔